بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اس ویڈیو میں مین تو یہی ایک ہی سٹوری شیئر کریں گے۔ یہ جو اچانک ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب کی کل ملاقات ہوئی زرداری صاحب سے بلاول ہاؤس میں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی، اور آج ان کا نواز شریف صاحب کا زرداری صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کرا دیا جناب شہباز شریف صاحب نے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ ملاقات کے اندر کی سٹوری کیا ہے؟ جی ہاں، کیوں گئے تھے؟ کیا حاصل ہوا؟ معاملات اگر اٹکے ہیں تو کہاں اٹکے اور لٹکے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ اس ملاقات کا پیوٹل پوائنٹ کیا ہے؟ کل سے دوست پوچھ رہے تھے، اصل میں میری عادت ہے کہ میں شرلیاں چھوڑ کے نہیں ویڈیو کرتا، ٹھیک ہو گیا نا، میں اندازوں سے نہیں کرتا۔ بھلے ذرائع کچھ بھی کہہ دیں، کسی کے ذرائع سے بات کر کے آنیسٹلی، بھلے نام نہ بتایا جائے، ان ذرائع سے بات کر کے آپ سے بات کی جائے، وہ پھر ٹھیک ہوتا ہے۔ ایسے اندازے تو بندہ مار کے بھئی میری چھٹی حص یہ کہہ رہی ہے اور پتہ نہیں کون سی حص یہ کہہ رہی ہے، اس سے نہیں ہوتا۔ بہت بڑی کڑاکے دار قسم کی ویڈیو ہے، جی ہاں۔ اور اس سے پہلے جناب میں بتاتا جاؤں، بلکہ اس سے پہلے میں بتاتا جاؤں، یہ سارے میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے سامنے ہیں۔ جلدی سے جناب میرے چینل زی این نیوز کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی جائے۔ یہ کڑاکے دار ویڈیو ہے۔ اس سے میں پہلے بتاتا جاؤں، اس ویڈیو سے پہلے جناب کہ ایک بڑے استعفے کی کوئی افواہیں ہیں، اور یہ اسلام آباد میں یہ افواہیں چل رہی ہیں۔ اب میں کیا آپ کو بتاؤں، بہرحال کون سا استعفیٰ ہے پتہ نہیں، کیا کہ کسی کی پریس کانفرنس آنے کی خبریں تھیں، تو پھر کسی کا استعفیٰ، تو بہرحال بڑی افواہیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ یہ بھی ذرائع نے خبر دی تو میں نے کہا آپ تک یہ پہنچانا ضروری ہے۔ آ جائیں جناب اس ملاقات پہ۔ بیک گراؤنڈ کیا تھا شہباز صاحب نے جو ملاقات کی؟ اصل میں نے آپ کو ایک اپنی اور ویڈیو میں بھی بتایا کہ یہ ایک شکایت کی گئی تھی، کن کی جانب سے؟ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اور مولانا صاحب کی جانب سے بھی۔ ویسے اس ویڈیو میں نے ایک بڑا امپورٹنٹ سروے بھی کروانا ہے آپ سے، اور وہ میں سمجھتا ہوں اب تک کے کروائے گئے تمام سروے سے سب سے اہم ترین سروے ہے۔ یہ بھی بڑی راز کی بات ہے۔ شکایت ایک کرائی گئی تھی جناب، پیپلز پارٹی نے بھی کی تھی اور مولانا صاحب نے بھی کی تھی۔ کن سے کی تھی؟ نواز شریف صاحب سے کی تھی۔ کن کے بارے میں کی تھی؟ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کی تھی۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ جو پاکستان میں آپ کی قیادت ہے نا، یعنی نون لیگ کی جو پاکستان میں قیادت ہے، یہ پیپلز پارٹی نے بھی کہا تھا۔ میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، میں بتاتا ہوں ملاقات کی اندر کی کہانی کیا ہے، کون کون سے پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں، کیسے ڈسکس ہوئے ہیں، معاملات کہاں اٹکے ہیں۔ مجھے پتہ آپ کو بڑی بے چینی ہو رہی ہے، ٹھیک ہوگی جناب۔ اب شکایت کی کہ انہوں نے کہا جی یہ پاکستان میں جو نون لیگ کی قیادت ہے نا، شہباز شریف صاحب یعنی کہ ان سے ہم مایوس ہیں۔ مولانا صاحب نے بھی اسی وجہ سے نواز شریف صاحب نے فون کیا تھا، مولانا صاحب کو بھی اسی وجہ سے فون کیا تھا، بلاول صاحب کو بھی، اور پھر آج تو وہ دوسرے پیرائے میں کیا فون، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے نواز شریف صاحب نے ہدایت کی تھی شہباز شریف صاحب کو کہ جناب مولانا صاحب سے جا کے ملیں، اور جناب ان میں ناراضی بھی تھی۔ جی ہاں، کچھ معاملات پہ، کچھ فیٹ اف والے ایشو، کچھ اور بھی ایشو تھے جن میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب میں ناراضی تھی۔ وہ ابھی کچھ کم ہوئی ہے کچھ روز پہلے، بہرحال۔ تو جناب انہوں نے ہدایت کی کہ جناب آپ جائیں مولانا صاحب سے بھی رابطہ کریں، ان کو بھی اعتماد میں لیں۔ مولانا صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اسلام آباد میں۔ اس کے بعد وہاں بھی گئے، اب کراچی بھی، وہاں پر بھی کراچی جانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ایئرپورٹ پر بھی انہوں نے لتاڑا پتاڑا فیڈرل گورنمنٹ کو، سندھ گورنمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ اچھا، بلاول ہاؤس گئے، خود زرداری صاحب نے استقبال کیا۔ آج رہبر کمیٹی کا اجلاس بھی ہے، اب اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اے پی سی کی تاریخ دی جاتی ہے، یعنی اس میں ضرور پھر ویڈیو کروں گا۔ لیکن اندر کی خبر کیا ہے بھائی؟ اندر کی خبر بتاؤں گا۔ اندر کی خبر آنے سے پہلے نہیں، یہ بتاؤں گا کہ یہ لیک آف ٹرسٹ ہے کیا۔ ہم جب بات کرتے ہیں نا نون لیگ سے، تو وہ کہتے ہیں یار دیکھیں نا نقوی صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے کہ زرداری صاحب نے کیا کیا الیکشن سے پہلے، وہ بلوچستان کی حکومت گرا دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد تقریریں کیں، پھر اس کے بعد سینٹ میں ہم نے خود کہا تھا کہ رضا ربانی صاحب کو بنا دیں، ہم اپنا بندہ ہی کھڑا نہیں کرتے ان کے مقابلے میں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور یہ جناب ادھر مل گئے عمران خان صاحب سے، اور پھر جناب انہوں نے کیا نہیں کیا، کیا کون سی باتیں نہیں کی۔
جب پیپلز پارٹی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب کہ نون لیگ نے کیا کیا ہمارے ساتھ، دیکھو جی میمو گیٹ میں انہوں نے کیا کیا، اینٹ سے اینٹ والا بیان زرداری صاحب نے دیا، تو جو ملاقات طے تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ انہوں نے کینسل کر دی تھی۔ بہرحال دونوں ایک دوسرے سے نا اچھا، اب وہ جو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا نا اس کو ایبریج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو اعتماد کی عدم اعتماد کی یہ جو خلیج ہے نا اس کو پاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس خلیج کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا جو اعتماد کی خلیج ہے، لیکن ساتھ ساتھ دونوں کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائے بغیر اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائے بغیر کہیں بڑے گھر سے ڈیل کر رہے ہیں۔ جی ہاں ٹھیک ہو گیا نا، وہ سمجھتے ہیں کہیں یہ ہمیں نہ چیٹ کر دیں اور وہ سمجھتے ہیں کہیں یہ ہمیں نہ چیٹ کر دیں۔ آئیں اندر کی خبر پہ، مجھے پتہ ہے آپ کو اندر کی خبر کی بڑی بے چینی ہے جناب۔ جی ہاں، اس ملاقات میں ویسے تو بہت کچھ ڈسکس ہوا، اے پی سی کے بارے میں بھی، رہبر کمیٹی کے بارے میں بھی، سارا کچھ ادھر ادھر، باقی بھی یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو بھی ابریج کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو بھی کم کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو بھی لیسن کرنے کی کوشش کی گئی اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو۔ لیکن پیپلز پارٹی چاہتی ہے ان ہاؤس چینج۔ جی ہاں ٹھیک ہے، یہ اندر کی خبر ہے۔ نون لیگ چاہتی ہے نیا الیکشن، ٹھیک۔ اب کل کی ملاقات میں یہ تو طے پایا ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف تو میدان میں آنا ہے، یہ طے پا گیا، ٹھیک۔ اس کا لاہے عمل کیا ہوگا وہ اے پی سی میں بتائیں گے۔ اور جناب پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ان ہاؤس چینج اور نون لیگ لیڈ کرے اس ان ہاؤس چینج کو، یعنی نون لیگ ہی بنا دے مرکز میں، ان ہاؤس چینج کے نتیجے میں ہم ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور مولانا صاحب بھی اور باقی بھی سارا تو وہ یہ چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے جی ان ہاؤس چینج ہو۔ اچھا پیپلز پارٹی ان ہاؤس چینج کیوں چاہتی ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس صوبے کی حکومت، میں بتاتا ہوں نون لیگ کیا چاہتی ہے۔ صوبے کی حکومت ہے، پی ٹی آئی ان کو مسلسل تنگ کر رہی ہے۔ اب وہ صوبے کی حکومت کہتے ہیں یار ایک صوبے کی حکومت ہے ہمارے پاس، بڑی ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ہے، سندھ کی تاریخ میں سب سے بڑی میجورٹی ہے ہمارے پاس سندھ اسمبلی میں۔ اب دوبارہ سے ابھی یہ اسمبلی ٹوٹ گئی تو وہ جو لوگ بڑا خرچہ کر کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی ہمارے پیسے پورے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا، پھر سے وہ سٹرگل شروع کر دیں اور پھر سے سارا کچھ شروع کر دیں، یہ 3 سال نکالیں کسی طریقے سے، ان ہاؤس چینج ہو، وہاں مرکز میں جان چھوٹ جائے عمران خان سے، کیونکہ یہ ہمیں تنگ کرتا ہے بار بار، کبھی گورنر راج کی دھمکیاں، کبھی کسی چیز کی، کبھی کراچی کو ہتھیانا، کبھی کیا، تو مرکز میں نون لیگ آ جائے گی تو پھر تو ڈیفینیٹلی اگر مرکز میں چینج آتی ہے تو پنجاب میں تو ڈیفینیٹلی آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ چاہتی ہے کہ یہ ان ہاؤس، نون لیگ چاہتی ہے کہ نہیں تھوڑا سا ابھی ان کو اور بھی مزید بدنام ہونے دیں، لیکن وہ چاہتی ہے کل کی ملاقات میں بھی اندر کی خبر رکھنے والوں نے ہمیں خبر دی ہے جناب، میں ایسے نہیں، ادروائز میں کل نہ بنا دیتا، ٹھیک ہو گیا نا۔ انہوں نے کہا کہ جی نون لیگ نے کہا ہے کہ جی بالکل ہم بھی چھٹکارا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیا سیٹ اپ آ جائے عبوری، یعنی اسمبلیاں ختم ہو جائیں، ایک نیا عبوری سیٹ اپ آ جائے، بھلے وہ جو عبوری سیٹ اپ ہو وہ ان ہاؤس چینج کے نتیجے میں آئے، لیکن وہی ان ہاؤس چینج والے کچھ عرصے کے بعد اس اسمبلی کو تحلیل کر دیں۔ ظاہر ہے ایسے تو ہو نہیں سکتا نا کہ عمران خان صاحب پہ کیسے دباؤ بڑھائیں گے کہ آپ تحلیل کر دیں، وہ کیوں کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب اچھا وہ کس طرح سے، وہ تو تب کریں گے نا کہ جب ان کو پتہ کہ جناب ان ہاؤس چینج بالکل کامیاب ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ اس وقت کر بھی دیں، یہ بھی آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب بھلے وہ ان ہاؤس چینج ہو، لیکن ان ہاؤس چینج کے نتیجے میں جو سیٹ اپ آئے وہ ایک عبوری سیٹ اپ ہو، وہ 3 سال نہ چلے، وہ الیکشن کی ریفارمز کرے یا چند ایک مہینے جو بھی کرے تو اس کے بعد وہ الیکشن اناؤنس کر دے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ اس لیے دو وجوہات ہیں، اندر کی خبر رکھنے والوں نے 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اچھا ایک اور بات، ان ہاؤس چینج نون نہیں چاہتی، میں نے کہا، لیکن نون کا ایک سیکشن چاہتا ہے ان ہاؤس چینج، وہ کون سا؟ وہ ہے جناب شہباز شریف صاحب۔ یہ بھی بڑی اندر کی خبر ہے، جی ہاں وہ شہباز شریف صاحب ہیں۔ شہباز شریف صاحب کیوں چاہتے ہیں؟ بھائی شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ اگر ان ہاؤس چینج کے نتیجے میں آ گیا سلسلہ تو اب میں وزیر اعظم بنا کے کہیں انگلی کٹوا کے وزرائے اعظم کی لسٹ میں نام لکھوا لوں گا۔
اگر مریم کو کلین چٹ یہاں سے مل گیا عدالت سے اور وہاں بھی ان کی ڈیل پکی ہو گئی تو پھر اگلے الیکشن میں تو پھر آپ کو پتہ ہے اگر نون لیگ اوور ویلمنگ میجورٹی میں آتی ہے، پنجاب سے سویپ کرتی ہے، جو کہ سارے سرویز بتا رہے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ پھر تو مریم نواز نہیں آنا ہے نا، وہاں پر بھی ہے کوئی سلسلہ چل رہا ہے، وہ بھی میں بتاؤں گا۔ ان ہاؤس چینج کے لیے تو بہت ہی جناب وہ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بھی بہت بےتاب تھے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ یہ مجھے ایک جملہ یاد آ گیا کسی اسکالر کا غالباً جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وزارت کی لیلا ہے نا، لیلائے وزارت، وہ کہہ رہے تھے مجھے بڑا مزہ آیا وہ جملہ پڑھ کے، کہیں گے یہ جو لیلائے وزارت ہے یہ کوئی بلا کی حسین ہے، کہتے ہیں اس کے لیے ہم نے جوان تو جوان بوڑھوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بڑی چیز ہے بھائی، بھلے وہ اب چودھری شجاعت صاحب کتنے عرصے کے لیے بنے تھے؟ وہ جناب بنے تھے کوئی 1-2 مہینے کے لیے، اس کے بعد تو شوکت عزیز صاحب نے آنا تھا، لیکن 1-2 مہینے بھی انہوں نے خود فرمائش کر کے بنے کہ بھائی وہ نام کے ساتھ لگ جاتا ہے نا، ابھی تو 3 سال ہیں۔ شہباز صاحب چاہتے ہیں کہ ان ہاؤس چینج آئے اور میں پھر، لیکن ظاہر ہے شہباز صاحب کے پاس فیصلہ سازی کی قوت تھوڑی ہے، فیصلہ سازی کی قوت تو ہے کن کے پاس؟ نواز شریف صاحب کے پاس۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ان ہاؤس چینج آئے، وہی اس کو عبوری سیٹ اپ کے طور پہ لیا جائے اور پھر وہ اسمبلی ڈیزالو کر دے، ٹھیک۔ اس کی 2 وجوہات، ایک تو مریم صاحبہ کے متعلق ابھی کوئی ڈیل فائنل سٹیج میں نہیں پہنچی، اور دوسری بات یہ ابھی ان کے مقدمات بھی چل رہے ہیں وغیرہ، اور سب سے بڑی بات، خیر یہ اس میں وزن بھی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان ہاؤس چینج کے نتیجے میں ہم یہ لے لیں تو اتنا جو بگاڑ آ چکا ہے یہ سب کی سب لعنت اب پھر ہم پہ آ جائے گی کہ دیکھیں جی ان سے اب ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا کہیں کو بات ہوگی اسی طریقے سے جیسے پی ٹی آئی کو اتحادی اور سارا کنٹرول ٹاور سب کو جو بلیک میل کر رہا ہے، کل کو ہمارے ساتھ بھی وہی بارگیننگ ہوگی، ادھر سے ادھر اس ایک اتحادی کو کھینچ لیا تو ادھر سے دوسرے کو کھینچ لیا، ادھر سے تیسرے کو کھینچ لیا، تو بس 3 سال یہ ڈگمگاتے رہیں گے اور اگلے 3 سال کی جو لعنت ہے وہ مفت میں گلے پڑ جائے گی۔ یہ ان کا آرگومنٹ ہے نون لیگ کا۔ اچھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں، ہمیں نئے الیکشن چاہیے۔ نئے الیکشن صرف نون کو نہیں چاہیے، نئے الیکشن، کیونکہ پی پی کو تو یہ ہے نا ان کے پاس سندھ کی گورنمنٹ ہے۔ اچھا، پی پی کو یہ کوئی ہے نہیں کہ جناب ہم پنجاب میں اگلے الیکشن میں کوئی سویپ کر جائیں گے یا بہت بڑی سیٹیں لے جائیں گے، ابھی ان کی ادھر تیاری اتنی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ باقی بھی کے پی میں اگر کچھ ہو سکتا ہے، سندھ سے بھلے وہ اتنے بھی لے لیں، لیکن دوبارہ اسی ایکسرسائز کو دہرانا وہ ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، وہ بہت بڑا اعصاب شکن مرحلہ قسم کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے نا جس طریقے سے الیکشن جیت کے آتے ہیں لوگ، بڑا مشکل کام ہے۔ اچھا، مولانا صاحب کو بھی چاہیے جناب نئے الیکشن، مولانا صاحب بھی ان ہاؤس چینج سے زیادہ نئے الیکشن چاہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ان ہاؤس چینج کرو، لیکن اس طریقے سے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں، مجھے بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ نقوی صاحب یاد رکھیے گا کہ جب تک کنٹرول ٹاور نہیں چاہے گا تب تک ان ہاؤس چینج نہیں آئے گی۔ جی بالکل، میں اس پہ آپ کے ساتھ 100% نہیں 200% اتفاق کرتا ہوں، لیکن جناب آپ کنٹرول ٹاور کا موڈ ذرا ڈیفرنٹ ہے نا۔ آج بھی وزیر اعظم پاکستان کا ایک بیان آیا ہے کہ سول اور فوجی قیادت، ایک عرب ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو بھی دیا کہ سول اور فوجی قیادت ایک پیج پر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایسے بیانات جب دینے کی ضرورت پڑ جائے، یہ تاریخ بتا رہی ہے، پاکستان کی تاریخ بتا رہی ہے، نون لیگ کی حکومت دیتی تھی، اس طرح سے پی پی کی حکومت، جب بھی ایسے بیانات آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پیج پہ نہیں ہے، یہ اب یہ تجربہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے میں نام نہیں بتا سکتا کیونکہ ڈس آنیسٹی ہوگی، کسی سے بات ہو تو پھر اس میں مجھے ایک حکومت کے زعما نے بتایا، ٹھیک ہو گیا نا، بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں، بہت ہی اتھینٹک سورس ہے، جی ہاں آنیسٹلی، بھائی میں اس طرح سے غلط بیانی کروں گا تو اللہ پوچھے گا، آنیسٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ نقوی صاحب لگ رہا ہے کہ کوئی متبادل ڈھونڈا جا رہا ہے، آگے چلیں کہیں ایسا نہ ہو، میں نہ بتاؤں گا کہ کوئی ڈس آنیسٹی ہو جائے گی۔ میں پوچھتا ہوتا ہوں کہ آپ کے نام سے بات کر لوں، جو مجھے کہتا ہے کہ جی کر لیں، میں نے کیا بھی ہے ان کے نام سے بات، ٹھیک ہے، لیکن اگر جو کہتا ہے کہ نہیں جی یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں، آپ ذرائع سے کر سکتے ہیں، تو میں ذرائع سے آنیسٹلی یہ بتا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اے پی سی کب بلائی جاتی ہے اور اس اے پی سی میں کون سا طریقہ کار اور لاہ عمل طے ہوتا ہے اور کون سا طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس پہ کون سے جناب اس کے بارے میں وہ اس کے بارے میں، تو آ جائیں جناب سروے پہ۔ سروے میں نے یہ کرانا ہے۔ کچھ لوگ یہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جناب نون لیگ اب فردر
مفاہمتی بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتی، اسے وہی جارحانہ بیانیہ اپنانا ہوگا جو نواز شریف صاحب نے اپنایا۔ بھلے کنٹرول ٹاور کو ہٹ نہ کریں، ٹارگٹ نہ کریں، لیکن بیانیہ وہی جارحانہ ہونا چاہیے، جیسے مریم صاحبہ کا، جیسے جناب جو ہے نا، اب دیکھیں مریم صاحبہ نے اس دن، مریم نواز صاحبہ نے اس دن، میں خود ادھر موجود تھا کہ جب کورٹ کے اندر، کورٹ سے باہر نکلی وہ، تو انہوں نے ببانگے دول طریقے سے 2-3 مرتبہ عاصم سلیم باجوہ کا نام لے کے کہا کہ جناب رسیدہ کڈو، ٹھیک ہو گیا نا، رسیدیں نکالنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں 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 سے پوچھا جا سکتا ہے، نواز شریف صاحب سے، مجھ سے، سرینا عیسیٰ صاحب سے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، سب سے پوچھا جا سکتا ہے، شہباز شریف صاحب سے، تو ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، پوچھیں ان کے، اگر سی پیک، اگر نواز شریف صاحب کے جانے سے کچھ نہیں ہوا سی پیک کو، تو ان کے جانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ بہت کلیئر بیان، یعنی ifs اینڈ بٹس کچھ نہیں، بہت ہی دبنگ قسم کا بیان۔ اب کل شہباز شریف صاحب نے بھی بیان دیا، ان سے بھی یہی عاصم سلیم باجوہ صاحب نے، لیکن انہوں نے وہ بڑے ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، انہوں نے نام نہیں لیا۔ سے یہ کیا کہ پھر نواز اپنا عمران خان صاحب جو ہیں پرائم منسٹر، پھر وہ اس پہ جواب دیں نا، ان کے اپنے حکومت کے اسکینڈلز پہ۔ بہرحال یہ چلیں، میں کہتا ہوں اتنا بھی بڑی بات ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں سروے پہ آئے، سروے پہ کہ بیانیہ مفاہمانہ، کچھ کہتے ہیں نہیں جناب اب مفاہمانہ ہوگا تو پارٹی ڈوبے گی، اب جارحانہ چلے گا، بھلے آپ کنٹرول ٹاور کو ہٹ نہ کریں لیکن جارحانہ سیاست کریں۔ میرا سروے یہ ہے کہ آپ ویورز، نون لیگ کے جو ہیں سپورٹر ووٹر، وہ خاص طور پہ، اور باقی بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ نون لیگ کی قیادت، یعنی نواز شریف صاحب تو ان کے تاحیات قائد ہیں نا، وہ تو قائد ہیں تاحیات، لیکن نون لیگ کا جو لیڈ کرنا ہے فیوچر میں پارٹی کو، وہ بہتر طریقے سے مریم نواز صاحبہ لیڈ کر سکتی ہیں یا شہباز شریف صاحب لیڈ کر سکتے ہیں۔ سروے یہ ہے، آپ نے اپنی اوپینین دینی ہے، جناب آزاد رائے دیں، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب آپ اس سروے میں حصہ لیں کہ جو فیوچر پارٹی کی پالیٹکس ہے اور جو لیڈرشپ ہے، اس کی حقدار زیادہ مریم نواز صاحبہ ہیں یا شہباز شریف صاحب ہیں نون لیگ کی، ٹھیک ہے نا۔ چلیں، نواز شریف صاحب تو ان کے تاحیات قائد ہو گئے نا، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اب آپ نے اس سروے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔